السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو قرآن ایک لسانی معجزہ، اس کا پارٹ 2 ہم دیکھیں گے، اور اس میں آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ قرآن کس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے. قرآن کی ہر آیت، ہر سورہ اس میں کافی جڑا ہوا ہے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کبھی کبھی جب آپ اگر ترجمہ بھی پڑھتے ہو تو آپ نے شاید یہ محسوس کیا ہوگا کہ کبھی کبھی ایک بات چل رہی ہے اور پھر اچانک سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ٹاپک چینج ہو گیا، مطلب یہ کیا بات ہو گئی. ایسا ہمیں لگتا ہے، لیکن در حقیقت ایسا ہرگز ہوتا نہیں ہے کہ اچانک ٹاپک بدل جا رہا ہے. وہ آپس میں کنیکٹڈ ہی ہوتا ہے. اس کی ایک بے انتہا بہترین مثال آج ہم دیکھیں گے. تو سورہ حدید کی 2 آیات میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں. سورہ حدید 57 نمبر کی سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 17 میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. تو دیکھیے، آیت نمبر 16 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ذکر کرتے ہیں، اور ان ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِ، کہ یہ ایمان والے ان لوگوں کے، مطلب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ ایمان والے ان لوگوں کے جیسے نہ ہو جائے، اوتوا الکتاب من قبل، جنہیں پہلے کتاب دیا گیا تھا. مطلب ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تم ان کے جیسے نہ ہو جاؤ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی. تو انہیں کتاب دی گئی تھی، تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی کتاب دی گئی تھی، لیکن انہوں نے غفلت برتی، وہ غفلت میں رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے طال علیہم الامد، ان کے اوپر ایک لمبی مدت گزر گئی، ایک زمانہ گزر گیا، کافی وقت ہو گیا وہ غفلت میں پڑے رہے. اللہ نے کتاب دیا لیکن وہ غفلت میں پڑے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے فطال علیہم الامد، ایک لمبی مدت گزر گئی لیکن وہ غفلت میں پڑے رہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے. فقست قلوبہم، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ فاسق ہے، گنہگار ہے، نافرمان ہے. تو اب دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ، دھیان میں رکھیں نصیحت کیا ہے. ہاں، اگلی آیت بہت زبردست ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تمہارا ان لوگوں کی جیسا معاملہ نہ ہو جائے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، کہ انہیں کتاب دی گئی لیکن وہ غفلت میں پڑے رہے، پھر ایک لمبا وقت گزر گیا اور ان کے دل سخت ہو گئے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہا. اب دیکھیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا، تم یہ اچھے سے جان لو، تم اس بات کا اچھے سے علم رکھو. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اچھے سے جان رکھو کہ اللہ مردہ زمین کو اس کی موت کے بعد پھر سے زندہ کر دیتا ہے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض، اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے بعد موتها، اس کی موت کے بعد. یہ اگلی آیت ہے. اب دیکھیے پچھلی آیت میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ پچھلی آیت میں ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کے جیسے نہ ہو جاؤ جن کو کتاب دی گئی تھی لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، وہ غفلت برتی اور پھر ایک لمبے عرصے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ پچھلی آیت میں دلوں کے سخت ہونے کی بات کر رہے ہے نا، اور پھر اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا. کہاں دلوں کا سخت ہونا اور کہاں زمین؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ 2 الگ الگ مختلف باتیں ہو رہی ہیں، لیکن دراصل یہاں پہ ایک ہی بات ہو رہی ہے، ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے. اور دیکھیے کتنا زبردست اللہ تعالیٰ. دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ زمین کو اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، تو اس کے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس بات کے اوپر زور دیتے، تاکید کرتے اعلموا، تم یہ جان لو، اچھے سے اس بات کا علم رکھو کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. اور اس کے پہلے کیا آیت تھی؟ دیکھو تمہارے دل سخت نہ ہو جائے پچھلے لوگوں کی طرح. اب کہاں دلوں کی سخت ہونے کی بات اور کہاں مردہ زمین، کہاں زمین؟ کنیکشن کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کنیکٹڈ ہے آپس میں کافی. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے، لیکن اس پہ آنے سے پہلے ایک چیز کے اوپر اگر ہم ذرا غور کریں، اگر ہم ہماری کیفیت کے اوپر غور کریں، تو ہم خود یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے دل کافی سخت ہو گئے ہیں. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہے، اس کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہوتا ہے. ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ دلوں کے سخت ہونے کی بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پیغام ہمیں یہ دے رہے ہیں کہ تم ذرا دیکھو کہ جس طرح یہ زمین پوری بنجر ہو جاتی ہے، جب یہ زمین پوری ختم ہو جاتی ہے، پوری مر جاتی ہے،
اللہ تعالیٰ اسے واپس زندہ کر سکتا ہے، تو تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ پھر سے زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ کنیکشن ہے اس کا آپس میں۔ ہمیں لگتا تھا کہ یہاں پہ کوئی دوسری بات شروع ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب دلوں کے سخت ہونے کی بات کہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک مثال دے کے یہ سمجھائے کہ تم ذرا دیکھو کہ اللہ تعالیٰ یہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اعلموا، تم اچھے سے یہ جان رکھو اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، تو تمہارے دلوں کو واپس زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ بات اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ جب مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، تو دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ تو مردہ زمین زندہ ہو سکتی ہے تو تمہارے دل بھی زندہ ہو سکتے ہیں، تمہارے پاس ابھی بھی موقع ہے اپنے دلوں کو زندہ کرنے کا۔ تو یہ ایک بہترین مثال تھی جس میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح قرآن آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے۔ کل ہم سورہ حدید سے ہی ایک اور ایسی ہی بہترین مثال لیں گے، تو انشاءاللہ آپ کل بھی دیکھتے رہیے، اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے تو اسے ضرور شیئر کریے، اور بنا تو ہمارا واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کر لیجئے تاکہ آگے کی کوئی ویڈیوز مس نہ ہو۔ تو میں انشاءاللہ لنک ڈال دوں گا۔ تو یاد رہے، بظاہر لگ رہا تھا کہ ہمیں مختلف باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہاں پہ کوئی بھی مختلف بات نہیں ہوئی۔ جہاں پہ دلوں کو سخت کرنے کی بات کی گئی اور اس کے بعد جب زمین کو زندہ کرنے کی بات کی گئی، تو پیغام یہ دیا گیا کہ تمہارے سخت دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ واپس زندہ کر سکتے ہیں، تم صحیح معنی میں اس کی طرف پلٹو تو صحیح۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔